بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بتائی تھی کہ تقسیم نفع اور نقصان کا جو طریقہ ہے، تو نقصان کا طریقہ تو ان حضرات نے لکھا نہیں، اس لیے کہ بینک میں تو نقصان ہوتا ہی نہیں، بینک کوئی نقصان کے لیے بناتے ہی نہیں. بینک کا تصور یہ ہے کہ خرما ہی خرما، نفع ہی نفع. عادتاً بینک میں نقصان کا احتمال نہیں ہوتا، اس لیے کسی نے آج تک یہ نہیں لکھا، انہیں ہمارے نظر سے ایسے کوئی تاریخ نہیں گزری کہ اگر نقصان ہوا تو اس کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا. البتہ نفع کی تقسیم کا طریقہ کل آپ کے سامنے آیا کہ دو نے شرکت کی، 6 مہینے کے بعد تیسرا اس کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں 1/3 کاروبار میں، اور اتنے میں شریک ہو رہے جو پہلے کے شریک ہے. پہلے کے 10-20 لاکھ ہے، اس نے 20 لاکھ دیا. ایک عام شخص سمجھتا ہے کہ اب اگر یہ شریک ہونا چاہیں تو ایک یہ شخص 20 لاکھ دے کر نہیں شریک ہوگا، بلکہ پچھلے والوں کے کاروبار کے قیمت کے تناسب سے شریک ہوگا. یہ کامران بھائی چونکہ ادھر کی بھی دوست ہیں، میں نے کہا ان کو کوئی مسئلہ سمجھا دیتے ہیں تو شاید یہ لوگ جب کہہ دیتے ہیں تو پھر کچھ مولوی سوچنے بھی لگتا ہے. تو ان کو ہم نے بات کی، میں نے کہا تم نے فیکٹری لگائی ہے مثلا 4 کروڑ کی، اب 2-3 سال کے بعد حالانکہ فیکٹری سے تو گھر کے اخراجات بھی چلا رہا ہے، اب ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھائی 4 کروڑ میرا بھی لے لو تو فیکٹری میں آج شریک ہو جائیں گے. تو میں نے کہا اب شریک کریں گے؟ کہتے میرے دماغ خراب ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے میں تو اس وقت فیکٹری کے ویلو یعنی قیمت لگواؤں گا کہ اس وقت بازار میں میری فیکٹری کی کیا قیمت ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے اور کام چل رہا ہے، تو اگر 8 کروڑ ہے تو وہ 8 کروڑ دے. میں نے کہا یہ ہم بھی بینکوں میں کہتے ہیں کہ جو نیا آئے تو وہ پرانے لوگوں کا جو کاروبار ہے اس کاروبار کی قیمت لگا کر کے ان کا سرمایہ بڑھا دو. لیکن بینک میں 5 سال تک آپ پیسے دے، 10 لاکھ دیے تو 10 لاکھ ہے، 1 روپے بھی سرمایہ آپ کا بڑھتا نہیں ہے. اس سب کو سمجھ میں آتا ہے. آج ایک اور طریقہ تقسیم منافع کا لکھا گیا ہے، وہ جامع الرشید سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے یہ، اور یہ ہمارے جامع الرشید والے ماشاءاللہ بڑے ماہر ہیں، پورے نقشے انہوں نے بنائے ماشاءاللہ. انہوں نے ایک بات لکھی ہے، بہت اچھی بات ہے. مثلا ایک فرمائے ایک شخص ہے زید نامی، اس نے بینک میں 12,000 روپے 1 جنوری کو جمع کی. 15 دن 12,000 تھے، پھر اس نے 9,000 روپے نکالے. 8 دن 3,000 رہے. کہیں چل رہے تھے، کسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جب دیکھا تو 1,97,000 تھے. سیدھا میزان میں پہنچا، دروازے کٹ رہے، بھائی 3,000 ملا دو. 3,000 کے ساتھ 1,97,000 ملا دیے، کتنا ہو گئے؟ 2 لاکھ. یہ 2,31,000 تاریخ تک مزید 8 دن رہے. دیکھو 15 دن 8 اور 8 کتنے ہوتے ہیں؟ 16. 16 اور 15 کتنے ہو گئے؟ مہینہ پورا ہو گیا. 15 دن سرمایہ مفتی خالد صاحب کا کتنا تھا؟ پھر 8 دن 2 لاکھ. اب بینک والے کہتے ہیں کہ مولانا تو نے تو ہم کو چکر میں ڈال، ہم تمہیں نفع کس سرمایہ کی بنیاد پر دیں؟ مہینے میں تیرا ایک سرمایہ ہوتا، تم اسی کو معیار بنا کر کے آپ کو نفع دے. شروع میں 15 دن آپ کا 12,000 ہے، پھر 3,000 ہے، پھر 2 لاکھ ہے. 2 لاکھ کو بنیاد بناتے ہیں تو دوسروں کا نقصان ہو رہا ہے. 3,000 کو بنیاد بناتے ہیں تو بھی تیرا نقصان ہے. 12 کو بنیاد بناتے تو بھی تیرا نقصان ہے. تو نے تو ہم کو چکر میں ڈال دی. اب کرے تو کیا کرے؟ اب اس کتاب میں اس کو نفع کیسے دیا جائے گا اس کا طریقہ بتایا ہے. کہتے ہیں اس کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں.
دیکھو جو ہم خود کوئی چیز بنائیں گے تو اپنے عقل سے سوچیں گے، اور اگر ہم کہیں گے کہ ہم تو بھائی شریعت کے تابع ہیں، فقہ کرام رحم اللہ کے اصول اور قواعد کے تابع ہیں، تو کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ ایسے کو نفع کس طرح دیا جائے گا، تو ہمیں اپنے عقل سے کس میں بنانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ تو ایک طرف ہے۔ کہتے اس کے ایک طریقہ تو یہ ہے، ان کا جو سب سے کم سرمایہ رہا ہے پورے مہینے میں وہ 3000 ہے، اس کو معیار بنا دیا جائے۔ لیکن اگر اس کو معیار بنائیں گے تو اس میں 2 خرابی ہے۔ کتنا خرابی ہے؟ ایک خرابی یہ ہے کہ یہ 3000 کا سرمایہ صرف 8 دن رہا ہے، پورے مہینے نہیں رہا، تو یہ خلاف واقع ہے یا نہیں؟ دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ اس میں اس بیچارے پر ظلم ہے، اس کو کم نفع ملے گا نا، 12,000 2 لاکھ وہ زیادہ جو کمایا وہ بھی۔ دوسری صورت اس کی ہے کہ پورے مہینے میں جن دنوں میں ان کا سرمایہ سب سے زیادہ رہا ہے اس کو معیار بنا دیا جائے کہ گویا کہ ہر دن کا سرمایہ یہ وہ کتنا ہے 2 لاکھ، اس کو معیار بنا دیا جائے۔ اس میں بھی 2 خرابی ہے، ایک تو یہ خلاف واقع ہے، 2 لاکھ سرمایہ تو صرف 8 دن رہا ہے، باقی دنوں میں سرمایہ کم رہا ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ اس میں دوسروں پر ظلم ہے کہ اس کو زیادہ ملے گا، دوسروں کا حق اس کے پاس آ جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جتنے دن 12,000 رہا ہے تو 12,000 کو 15 میں ضرب دو، اور جو حاصل ضرب ہے اس کو محفوظ رکھو۔ پھر جتنے دن 3,000 رہا ہے، 8 دن 3,000، تو 3,000 کو 8 میں ضرب دو، اور جو حاصل ضرب ہے اس کو محفوظ رکھو۔ پھر جتنے دن 2 لاکھ رہا ہے، کتنے دن؟ 8 دن، تو 8 دن کو 2 لاکھ میں ضرب دو۔ کتنے حاصل ضرب ہمارے پاس آئے؟ 3۔ ان تینوں کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اس کو 31 پر تقسیم کرو۔ جب آپ تقسیم کریں گے تو 58,194 کہتے ہیں حاصل تقسیم کا آئے گا 58,194۔ تو اس کا ہر دن کا سرمایہ کتنا بنایا جائے؟ یہ خلاف واقع نہیں، حالانکہ یہ سرمایہ ایک دن بھی نہیں رہا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ اقرب الی العدل ہے، انصاف کے اقرب ہے، خود مانتے ہیں کہ اقرب ہے، یعنی عین انصاف پھر بھی نہیں۔ صفحہ نمبر 81 چلے۔ نمبر 2، تقسیم منافع کا طریقہ دوم۔ جامعۃ الرشید سے شائع شدہ کتاب غیر سودی بینکاری میں بھی نفع و نقصان کی تقسیم کا ایک طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، اور اس طریقے کو سب سے بہتر اور انصاف کے قریب بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں، اسلامی بینکوں میں کھاتہ داروں کی طرف سے ادا شدہ رأس المال کے حساب کے لیے جو طریقہ رائج ہے وہ ماہانہ اوسط بیلنس کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ کار کس طرح کام کرتا ہے اس کی ایک مثال پیش خدمت ہے تاکہ صورت مسئلہ منقح ہو اور شرعی حیثیت واضح ہو جائے۔ فرض کریں کہ ایک شخص زید نے ایک اسلامی بینک میں بچت کھاتہ کھول کر اس میں کچھ رقم جمع کرا دی۔ پورے مہینے کے دوران زید اس کھاتے میں رقم جمع کراتا اور نکالتا رہا۔ اس کی جمع کرائی اور نکالی جانے والی رقوم کا اندراج ہر روز دن کے اختتام پر کچھ اس طرح رہا۔ اس گوشوارے کو دیکھنے سے ہمارے سامنے یہ صورتحال آتی ہے کہ یہ گوشوارہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، چلے۔ اس گوشوارے کو دیکھنے سے ہمارے سامنے یہ صورتحال آتی ہے کہ شروع کے 15 دن رأس المال 12,000 رہا، پھر 16 تاریخ سے 23 تاریخ تک کل 8 دن اس میں کمی رہی اور یہ گھٹ کر 3,000 ہو گیا، اور پورے 8 دن یہ اتنا ہی رہا۔ اس کے بعد 24 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک کل 8 دن رأس المال میں خاصا اضافہ ہو گیا اور یہ 2 لاکھ ہو گیا۔ اب جب بینک جنوری کے مہینے کے آخر میں حساب کرتا ہے تو 3 ممکنہ طریقے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک طریقہ یہ ہے کہ کھاتے دار یعنی رب المال زید نے رأس المال کی جو زیادہ سے زیادہ مقدار اس ماہ اپنے کھاتے میں برقرار رکھی۔ یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا، یہ جو ہمارے پاس یہ کہتا ہے مینیجر کہ یہ جو ملا کے وہ مشورہ کرتے ہیں، مشورے سے نفع دیتے ہیں، شریعت کو نہیں دیکھتے کہ شریعت کو دیکھ کر۔ اب دیکھو اس میں بات ہے 3 ممکن طریقے، تو یہ کہو کہ اس
طرح اگر ہوا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس میں کہ 3 ممکن طریقے ہیں، پھر اس میں طریقوں کو تھولو کہ کس میں بہتر ہے کس میں بہتری نہیں ہے. یہ ہم کو اللہ نے کبھی اجازت دی ہے کہ ممکنات کو بیان کرو اور پھر اس کو تولتے رہو، جو تمہیں اچھا لگے تو کہو یہ ہے. بھئی ہم تو شریعت کے تباہمند ہیں، اس میں یہ لکھو بھائی شریعت نے یہ لکھا ہے. تم دارالفتاؤں میں بیٹھے مفتیوں کا کام یہ ہے کہ کتابوں کو بند کر کے اور یہ کہ تمہاری جو 44 کی 3 شکیں بنتی ہیں اس کو ہم تولتے ہیں اپنے عقل سے. چلیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ کھاتے دار یعنی رب المال زید نے رأس المال کی جو زیادہ سے زیادہ مقدار اس ماہ اپنے کھاتے میں برقرار رکھی اس کو رأس المال سمجھا جائے اور اسی پر نفع دیا جائے. ہماری مثال میں سب سے زیادہ رقم جو کھاتے دار نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائی تھی وہ 2 لاکھ روپے تھی. لہٰذا اس طریقہ کار کے تحت کھاتے دار یعنی رب المال زید کی طرف سے دیا جانے والا رأس المال 2 لاکھ روپے شمار کیا جاتا ہے. اس طریقے کو بیلنس میکسیمم منتھلی کہا جاتا ہے. حساب کے اس طریقے کو اپنانے میں خرابی یہ ہے کہ اس میں یہ فرض کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ خرابی میں نے خود نہیں بتائی، یہ خود بتانے یہ خرابی کیا ہے کہ اس میں یہ فرض کیا جا رہا ہے کہ رب المال نے پورے مہینے 2 لاکھ روپے کی رقم مضارب کو دیے رکھی ہے، حالانکہ یہ امر واقعہ کے بالکل خلاف ہے. مہینے میں جمع کرائی جانے والی زیادہ سے زیادہ رقم صرف 8 دن بینک یعنی مضارب کے پاس رہی، باقی دنوں میں کمی ہوتی رہی جو امر واقع بھی ہے. اس طریقے کو اپنانے میں مضارب اور دوسرے ارباب الاموال کے ساتھ اس طرح ظلم ہوگا کہ زید کا رأس المال حقیقت کے برخلاف نظر آ رہا ہوگا اور دوسرے ارباب الاموال کے نفع میں کمی واقع ہو رہی ہوگی. نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھاتے دار یعنی رب المال زید نے رأس المال کی جو کم از کم مقدار اس ماہ اپنے کھاتے میں برقرار رکھی اس کو رأس المال سمجھا جائے اور اسی پر نفع دیا جائے. ہماری مثال میں رب المال کی طرف سے جمع کرائی جانے والی رقم کم از کم مقدار 3000 روپے تھی. اس طرح کھاتے دار یعنی رب المال زید کی طرف سے دیے جانے والا رأس المال پورے مہینے صرف 3000 سمجھا جائے گا اور اسی پر نفع بھی دیا جائے گا. اس طریقے کو بیلنس منیمم منتھلی کہا جاتا ہے. اس طریقے کو اپنانے میں بھی وہی خرابی ہے جو پچھلے طریقے میں تھی، یعنی اس میں بھی یہ فرض کیا جا رہا ہے کہ رب المال نے پورے مہینے 3000 کی رقم مضارب کو دیے رکھی، حالانکہ یہ امر واقع کے بالکل خلاف ہے. دیکھو ایک خرابی یہ ہو گئی. دوسری خرابی جمع کرائی جانے والی کم از کم رقم صرف 8 دن بینک مضارب کے پاس رہی، باقی دنوں میں اس میں اضافہ ہوتا رہا. اس طریقے کو اپنانے میں رب المال زید کے ساتھ اس طرح ظلم ہوگا کہ زید کا رأس المال اب یہ مظلوم بنے گا. پہلی صورت میں یہ کیا بنے گا؟ ظالم. اور اس طریقے میں یہ تو ظلم حرام نہیں ہے. تو بینک کسی کو ظالم بنائے کسی کو مظلوم بنائے، یہ شخص قانونی بڑا نیک آدمی ہے. چلیں. اس طریقے کو اپنانے میں رب المال زید کے ساتھ اس طرح ظلم ہوگا کہ زید کا رأس المال پورے مہینے کے دورانیے میں جتنا نظر آ رہا ہوگا حقیقت میں وہ اس سے زیادہ ہوگا. یعنی زید نے پورے ماہ صرف 3000 کی رقم مضارب کو نہیں دیے رکھی بلکہ اس سے زیادہ رقم دیے رکھی ہے، مگر بینک مضارب اس کو نفع 3000 کے حساب سے دے رہا ہے. اس طرح زید کے حصے کا نفع بینک اور دوسرے ارباب الاموال کے حصے میں چلا گیا. بینک کے پاس چلے گیا یا دوسرے کے پاس گیا تو بینک نے حرام کھایا نہیں کھایا، تو بینک حرام کھانے کے لیے. اللہ بچائے ایک شخص قانونی کو، اللہ بچائے حرام سے. چلیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ رأس المال کی مجموعی رقم کو اتنے دنوں سے تقسیم کر دیا جائے جتنے دن رأس المال بینک کے پاس رہا. ہماری مثال میں کھاتے دار یعنی رب المال زید کی طرف سے دی جانے والی رأس المال کی رقم پورے مہینے یعنی 31 دنوں میں ہر دن کا الگ الگ حساب کر کے 18,04,000 رہی. لہذا رأس المال کے حساب کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس مجموعی رقم یعنی 18,04,000 کو 31 کی عدد سے تقسیم کر دیا جائے. اس طرح حاصل ہونے والی رقم کو اوسط بیلنس کہا جائے گا. یہ حساب اس طرح ہوگا: 18,04,000 تقسیم 31 برابر 58,194، یعنی 58,194 وہ رقم ہے جو اوسطاً زید کے کھاتے میں جنوری کے مہینے میں رہی ہے. لہذا اس رقم کو رأس المال سمجھا جائے گا اور اسی پر نفع دیا جائے گا. اس طریقے کو منتھلی ایوریج بیلنس کہا جاتا ہے. آپ بتائیں یہ جو 58,194 ہے یہ پورے مہینے میں ایک تاریخ میں بھی رہی. دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں جو 12,000 استحقاق کے نفع کے کتنے اسباب ہیں؟ مال، زمان اور عمل. تو اس کا جو سرمایہ ہے وہ 12,000 ہے. تو اس سرمایہ تو نفع کا اگر نقصان ہوتا تو 12,000 کا نقصان ہوتا تو نفع بھی کیا ہوگا؟ اور آپ کتنا دے رہے؟ 58. تو دوسروں پر ظلم ہے یا نہیں؟ اچھا پھر 8 دن کیا ہے؟ تو اگر نقصان ہوتا ان دنوں میں
تو اس پر نقصان کتنا آتا؟ زمان 3000 کا آتا تو نفع بھی 3000 کے تناسب سے آپ کتنا دے رہے ہیں؟ تو دوسروں پر ظلم ہے یا نہیں؟ اچھا آخری جو 8 دن ہے اگر ان دنوں میں بینک نقصان کرتا تو اس کے ذمہ نقصان کتنا آتا؟ والبادیۃ علی قدر راس المال ہے نا تمام کتابوں میں، تو نفع بھی کیا ہونا چاہیے؟ 2 لاکھ کے تناسب سے ہونا چاہیے، اور آپ کو دے رہے کتنے میں؟ تو اس پر ظلم ہے یا نہیں؟ ان طریقوں میں یا تو یہ ظالم بنتا تھا اور اس طریقے میں تو یہ کبھی ظالم بن رہے کبھی، اس میں تو دونوں قریب طریقے ہیں۔ اچھا اور اس طریقے کو جس میں یہ بھی ظالم بھی بن رہا ہے مظلوم بھی بن رہا ہے، انہوں نے آگے اس طریقے کو کیا کہا ہے؟ ذرا آگے جائیں۔ اس طرح ہر کھاتے دار کی جمع کردہ رقوم کا ماہانہ اوسط سب سے پہلے نکالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ویٹیج وزن دینے کا مرحلہ آتا ہے، لیکن اس مرحلے کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی حقیقت اور ضرورت واضح ویٹیج سمجھ گئے کہ کسی کو سرمایہ، کسی کو نفع زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، وہی جو قلم نے کہا تھا اس کو 50%، اس کو 90%، اس کو 80%، یہ ویٹیج کا معاملہ ہے۔ آگے تحریر فرماتے ہیں اگر اس طریقے پر سب ارباب الاموال متفق ہوں اور ہر ایک کے علم میں یہ بات ہو کہ اس مشترکہ کاروبار میں، دیکھو اگر یہ اگر کس کے لیے ہوتا ہے؟ آپ لوگ سچ بولے، یہ طریقے سے پہلے آپ کو معلوم تھا؟ یہ جو تحریر ہے اگر یہ لوگ نہ لکھ دے مجھے تو یہ طریقہ معلوم ہو، تو جو بینک میں پیسے جمع کرتے ہیں اس کو یہ معلوم ہے، تو انہیں تو اجازت نہیں دی، اس کو پتہ ہے کس طرح گڑبڑ ہوتا، کس کو پتہ ہے؟ تو پھر بھی ناجائز ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ تحریروں سے چیز ناجائز ثابت ہو جائے۔ اب یہ خود شرط لگا رہے ہیں، کیا شرط لگایا؟ اگر اس طریقے پر سب ارباب الاموال متفق ہوں، سب متفق ہو، آپ نے کس کو متفق کیا ہے؟ کس سے پوچھا ہے؟ ہاں آگے، اور ہر ایک کے علم میں یہ بات ہو کہ اس مشترکہ کاروبار میں ہر شریک کی لگائی ہوئی رقم کا اوسط نکالا جاتا ہے اور اس پر نفع دیا جاتا ہے، کس کو پتہ ہے؟ ہاں جبکہ اس میں نہ کسی کا استحصال ہے نہ کسی پر ظلم۔ سمجھ گئے؟ کوئی ڈاکو آپ کو پکڑے اور سب کچھ لے لے، کرائے کے پیسے آپ کو دے دے تو یہ ظالم نہیں ہے، اس لیے کہ استحصال نہیں ہے نا۔ آپ کو سب کچھ، کپڑے بھی آپ کے اتار کر لے جائے، پھر یہ ہے استحصال، یہ ظلم ہے، یہ ناجائز ہے۔ سمجھتے ہیں کہ گڑبڑ ہے لیکن بالکل کسی کو ننگا نہیں کیا جاتا اور نہ کسی پر ظلم۔ اور آپ نے ابھی دیکھا کہ ظلم ہے یا نہیں؟ کبھی یہ ظالم بن رہے کبھی مظلوم۔ آگے، اور شرح منافع معلوم اور لچکدار بھی ہے۔ دیکھو یہ اصطلاحی فقہ ہے، فقہ میں کوئی آپ کہہ سکتے کہ نفع لچکدار ہے؟ یہ لچکدار کا لفظ تم نے کیسے لکھا؟ ایک عالم ایسا لفظ لکھ سکتا ہے؟ لچکدار چیز تو اس طرح کبھی اوپر کبھی نیچے، تو یہ نفع کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے۔ اسلام میں تو ایک نفع ہے جس کا نفع متعین ہے۔ ایک شرعی مسئلہ آپ لکھ رہے ہیں، شرعی مسئلے میں یہ الفاظ، اس کا کیا تک ہے؟ آگے ذرا سنیں، یہ کہتے ہیں لچکدار بھی ہے۔ تو المسلمون علی شروطہم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، بتائیے کہتے ہیں یہ حدیث کی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر ایسی شرط ہے کہ احل حلالا اور حرم حراما ہے یا نہیں؟ شروع میں ان کو ملنا چاہیے 12 اور 3 کے تناسب سے نفع، اور آپ نے زیادہ دیا تو اس شرط نے کیا کر دیا؟ حرام کو حلال کر دیا۔ اور آخر میں 8 لاکھ کے تناسب سے آپ اس کو 58 کے تناسب سے دے رہے ہیں تو اس کا نفع دوسرے کو دیا، تو اس شرط نے کیا کر دیا؟ حلال کو حرام قرار دیا، اس کے لیے زیادہ نفع حلال تھا۔ قدر دیکھو حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، کیا کیا؟ تو المسلمون علی شروطہم الا شرطا احل حراما و حرم حلالا، المعجم الکبیر لطبرانی کی روح سے اس طریقہ کار میں کوئی حرج نہیں، شاباش، بلکہ یہ طریقہ سب سے بہتر اور انصاف کے قریب ہے، کیونکہ اس طرح کے حساب کتاب سے نہ تو رب المال کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور نہ مضارب کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، گویا لا تظلمون ولا تظلمون پر مکمل عمل درآمد ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم نے سود جو جنہوں نے پہلے لیا تھا تو ان سے ایمان اسلام کے بعد فرمایا گیا کہ اصل رقم اگر تم لو اور زیادتی نہ لو، تو جن سے کے پاس قرض تھا تو ان سے کہا کہ تم اصل رقم واپس کرو، اور ان سے کہا کہ تم اصل رقم لے کر کے اس سے زیادتی مت لو، تم زیادتی مت لو، ان سے کہا تم اصل رقم میں کمی نہ کرو، اس طرح نہ تم پر ظلم ہوگا نہ ان پر ظلم ہوگا۔
قرآن کریم مظلوم ہو گیا. جہاں چاہو استعمال کرو. ایک غلط طریقہ جس میں ظلم ہے اس کو کہا جاتی ہے لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون ولا تظلمون پر کیا ہے؟ پر مکمل عمل درآمد. مکمل امر برابر ہو رہے. اب عوام بیچارے کہیں گے انہوں نے یہ طریقہ حدیث سے نکالا، قرآن سے نکالا. یہ قرآن و حدیث میں ہے. کسی فقیہ کو یہ طریقہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. جو ماہر شریعت ہیں، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، ہمارے استاد محترم حضرت مفتی اعظم مفتی شاہ رحمۃ اللہ کی، کبھی کسی مسئلے میں اگر ہم حدیث کا حوالہ دیتے فرمائے تو مجتہد ہے کہ حدیث سے استدلال کر رہے ہو. آج ان کے ادارے میں مجتہدین پیدا ہو گئے. یہ طریقے کس نے بنائے ان سے پوچھو. وجہ یہ کہ ہم ان طریقوں کو رد کر لیں کہ یہ غلط ہے، اسلامی طریقے پہ آ جاؤ. ہم ان کو قرآن و حدیث کو توڑ موڑ کر کے اس کے مطابق بنا رہے ہیں. قرآن و حدیث اتنا مظلوم نہیں ہے. اللہ نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. اس لیے اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں جو ان سارے خرافات کو رد کر رہے ہیں اور رد کرتے رہیں گے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. جو بھی غلط استعمال کرے گا تو ایسے لوگ ہر زمانے میں پیدا ہوں گے کہ یہ بتائیں گے کہ اس نے قرآن پر ظلم کیا ہے، آیات کو غلط استعمال کیا ہے، حدیث کو غلط استعمال کیا. حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ طریقہ تمہارا غلط ہے. اس سے حرام کو حلال کرایا جا رہا ہے اور یہ تصور دے رہے ہیں کہ اس حدیث سے اس کو جواز مل رہا ہے. یہ آیت تو کہہ رہی ہے لا تظلمون ولا تظلمون کہ جتنا قرض ہے مقروض وہ قرض دے پورا پورا، اس میں کمی نہ کرے تاکہ مقرض پر ظلم نہ ہو. اور مقرض کو کہا کہ تو سود نہ لے اس سے تاکہ مقروض پر ظلم نہ ہو. لا تظلمون ولا تظلمون، واقعی وہ صحیح جگہ پر اللہ نے نازل فرمایا ہے. اور تو اس ظلم یا تو ظلم بھی ہے مظلومیت بھی ہے. لا تظلمون کی بھی خلاف ہے، لا تظلمون کی بھی خلاف ہے. اور یہ عوام کو یہ تأثر دے رہے ہیں کہ اس آیت کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا راجعون. پڑھو بھائی. اسلامی بینک اس تیسرے طریقے کو مذکورہ بالا تفصیلات کے تحت اختیار کرتے ہیں اور اسی طریقے کو بینک اسلامی کے شرعیہ سپروائزری بورڈ ہیئت الرقابت الشرعیہ کی نگرانی کے تحت اختیار کیا جاتا ہے. یہ جو کیا جا رہا ہے اس میں یہ بینک والے خود جواب دہ نہیں ہیں، یہ علماء اس کے جواب دے. آگے خود لکھتے ہیں، کیا لکھا؟ یہ تو ایک آدمی ہے نا، کہتے ہیں اگر 1000 آدمی اس طرح ہو تو پھر تو مسئلہ اور پیچیدہ ہو جائے گا. ایک اور قابل وضاحت بات یہ بھی ہے کہ ہم نے جو مثال یہاں درج کی ہے وہ بڑی آسان اور سادہ رکھی ہے تاکہ نفس مسئلہ واضح ہو سکے. جب کئی ہزار ارباب الاموال ہوتے ہیں اور وہ اپنے رؤوس الاموال میں کمی بیشی کرتے رہتے ہیں تو صورت مسئلہ خاصی پیچیدہ اور دشوار ہوتی ہے. اس کے حل کے لیے اسلامی بینک کمپیوٹرائزڈ نظام استعمال کرتے ہیں جو اس حساب کتاب کو آسانی سے حل کرنے میں مددگار ہوتا ہے. علم غیب ہے اس کے پاس بھائی، علم غیب تو آسانی سے حل کرتا. اس طریقہ کار میں درج ذیل شرعی خرابیاں ہیں جن کا جواب حل طلب ہے. نمبر 1، اس اوسط پر تقسیم منافع کے جواز کا ثبوت اور دلیل کیا ہے. نمبر 2، 12,000 کے کسی کتاب میں اوسط نہیں ہے. آپ لوگ علماء ہیں، اکثر نے وفاق کا امتحان دیا ہے. وفاق والے اول دوم سوم اور مدارس میں اول دوم سوم اوسط پر نکالتے اوسط نکالتے نا. آپ نے ایک پرچے میں 100 نمبر ہے، کسی میں 80 ہے، کسی میں 90 ہے، کسی میں 50 ہے. جب اوسط نکالا تو 70 آ گیا. صحیح ہے. اوسط میں جو کم پرچہ ہے اس کے نمبر بڑھ جاتے ہیں اور جس کے زیادہ ہے اس کے نمبر کم ہو جاتے ہیں. یہ ہے نا. ایک دکاندار ہے، وہ پورا مہینے اکیلا کاروبار کرتا ہے. کسی دن 1000 کمائے، کسی دن 1 روپے کمایا، کسی دن 20 روپے کمایا اور مہینے میں اس نے اوسط نکالا کہ میں نے یومیہ 2000 کمائے. ٹھیک ہے. آپ میں سے ایک ذہین طالب علم ہے اور دوسرا کمزور ہے، تو کمزور نے ذہین سے کہا کہ میرے بھائی تو بھی مسلمان بے میں مسلمان ہے، ہمارے اور آپ کے پرچوں کا ملا کر کے اوسط نمبر نکالے جائیں. کل پرچے کتنے ہوتے ہیں؟
6 ہیں تو 6 تو 12 پرچے ہو جائیں گے اور کچھ مجموعہ. تو ایک ذہین طالب علم کمزور طالب علم کے ساتھ اپنے پرچے ملا کر اوسط پر راضی. اچھا 2 دکاندار ہیں, ایک کی بکری زیادہ ہو رہی دوسری کی کم, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بھی بیچ میں بھی بیچ, اور پھر اوسط نکال کر کے اس پر ملا کر کے اوسط نکال کر کے تقسیم کریں گے تو وہ راضی ہوگا. یہ تمہاری کیا اوسط؟ ایک دکاندار اس کے لیے راضی نہیں, ایک طالب علم کسی مسلمان طالب علم ان کا ساتھی ہے پورے ساتھ, اس کے ساتھ پرچی ملا کر اوسط پر راضی نہیں ہے. نہ ممتحن اس اوسط پر فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے. پوری دنیا جانتی ہے یہ بدیہی غلطی ہے نہیں ہے کہ اوسط میں کسی کا حق دوسرے کے پاس جائے گا تو خوشی سے ایک کا حق دوسرے کو دینا جائز ہے. عجیب لوگ. چلیں اس طریقہ کار میں درج ذیل شرعی خرابیاں ہیں جن کا جواب حل طلب ہے. نمبر 1, اس اوسط پر تقسیم منافع کے جواز کا ثبوت اور دلیل کیا ہے؟ نمبر 2, 12,000 کے سرمایے کے دنوں میں نفع اس کو شرعاً 12,000 کی نسبت سے ملنا چاہیے, جبکہ اوسط کے مطابق اس کو 58,194 کی نسبت سے دے کر دوسرے ارباب الاموال کے نفع سے دیا جاتا ہے, اور یہ قاعدہ الربح لا مصلحہ علیہ کے خلاف ہے, کیونکہ اس قسم کے کاروبار میں یہ طے ہوتا ہے کہ نفع کل اصل مال میں حصے کی نسبت سے تقسیم ہوگا, کیونکہ یہ شرکت ہے, اور عند اللہ طے ہوتا ہے کہ شرکا کام نہیں کریں گے, اور جب یہ طے ہو کہ شرکا کام نہیں کریں گے تو نفع نقصان اس لیے کہ بینک مضارب ہے نا, اور کام تو پھر مضارب کرتے ہیں, کوئی شریک نہیں کرتا, تو سرمایہ سے زیادہ نفع تو کسی کو نہیں ملے گا. ہاں, اور جب یہ طے ہو کہ شرکا کام نہیں کریں گے تو نفع نقصان ان کے سرمایہ کے مطابق ہوگا. منافع کی تقسیم میں حساب کی پوری جانچ پڑتال ضروری ہے, اندازے سے کچھ لینا دینا جائز نہیں. چنانچہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں, اگر عند لفظ شریکین میں سے کسی ایک کے لیے کاروبار میں کوئی کام نہ کرنا طے پایا تو اس کے لیے اس کے رأس المال کی مقدار سے زیادہ منافع کی شرط جائز نہیں. ہر شریک کا نفع و نقصان دونوں میں سے اس کے سرمایہ کے مطابق حصہ ہوگا. منافع کی تقسیم میں حساب کی پوری جانچ پڑتال ضروری ہے, تخمینہ سے کچھ لینا دینا جائز نہیں. اس سے پہلے تخمینہ سے جس قدر نفع کی تقسیم ہوتی رہی اس پر فریقین توبہ و استغفار کریں. اب بتائیے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طریقے پر خوش متفق ہو جائیں, اس شرط پر خوش ہو جائیں, یہ حضرت فرمائے کہ بھائی یہ طریقے پر شرط لگانا جائز نہیں, خوشی سے بھی جائز نہیں. یہ کہتے ہیں متفق ہو جائے. آگے باتیں آپ لوگ خود پڑھ لیں اور میں نے زبانی بتا دی.